بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، ماں اور بہنوں، آج کے جمعے کا عنوان شوہروں پر خواتین کے بیویوں کے حقوق سے متعلق شرعی ہدایات۔ محترم بھائیوں، ایک انسان نکاح کے ذریعے کسی خاتون کو اپنے عقد نکاح میں، اپنی زوجیت میں لاتا ہے، اس کے بعد شریعت مطہرہ ہم سب مسلمانوں کو اس خاتون کے تعلق سے بہت ساری ہدایات کرتی ہیں۔ شریعت کہتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ مرد حضرات کے حقوق اس خاتون کے اوپر ہیں، اس بیوی کے اوپر ہیں، ایسے ہی اس بیوی کے حقوق بھی مرد حضرات کے اوپر ہیں، اور یہ واجبی حقوق ہیں۔ ان سے پہلو تہی اختیار کرنا، انہیں نظر انداز کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا باعث سزا اور جرم اور گناہ ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے مردوں پر، بیویوں کے مردوں پر، شوہروں پر جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں، انشاءاللہ یک کے بعد دیگرے پیش کرتا ہوا چلوں گا۔ سب سے پہلا حق جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی بیوی بنایا ہے اس خاتون کو، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر کے تعلق سے شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنی مہر متعین کی گئی ہیں اسے معجل یا مؤجل، فی الفور یا جب بھی آپ نے نکاح کے موقع پر متعین کیا ہے اسے دے دیا جائے، اس لیے کہ جس بضعے کو آپ اور ہم حلال کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بضعہ بغیر حق مہر کی ادائیگی کے حلال نہیں ہو سکتا، اس کا استعمال حرام ہے، اس کا استمتاع بغیر حق مہر کے صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، آپ نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر، جو بھی مرد کسی خاتون سے نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد چاہے اس کی مہر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، جو اس نے متعین کی ہے، جو اس نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کے اندر لکھوائی ہے، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہا حقہا، اور اس خاتون کی حق مہر کو ادا کرنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ ادا کروں گا، دوں گا، خدعہا، اور اس کو دھوکہ دے دے، فمات، اور مر جائیں، ولم یؤدی الیہا حقہا، اور اس کی مہر کو ادا نہ کریں، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ نکاح کیا تھا زناکاری، بدکاری اور حرام چیزوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ تو نکاح کرنے کے باوجود گناہ کما رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے اور زانی ٹھہرا رہا ہے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں، تو یہ اس صورت میں کہ اگر اس نے حق مہر اپنی بیوی کو نہیں دیا، جان بوجھ کر کے روکے رکھا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی،
تو وہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حق مہر ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے آپ نکاح کے موقع پر ہینڈ ٹو ہینڈ دے دیں، یا آپ نے لکھا ہے کہ مہر مؤجل بعد میں ادا کروں گا تو بعد میں دے دیں، لیکن دینا ضروری ہے، الا یہ کہ اس مہر کے اندر سے کچھ چیز یا مکمل خوشی سے عورت معاف کر دے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، تمہارے لیے اگر بیویاں معاف کر دے، کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ لیجئے میری طرف سے، تو قرآن کہتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے آپ مزے لے کر کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا اور مطالبہ کیا کہ مجھے حق مہر چاہیے، تو پھر اگر نہیں دیا گیا تو ایسی صورت میں اللہ کی نظر میں گنہگار ہے۔ اسی سے جڑتا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اہل علم نے ذکر کیا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ کے ضمن میں، کہ اگر کوئی خاتون، ویسے تو کسی خاتون کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جاب کریں، وہ کاروبار کریں، کام کریں، اگر اس کا شوہر موجود ہے اور وہ جاب کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو کسی خاتون کو یہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خوشی سے یا شوہر کی اجازت سے یا شوہر کے گھر والوں کی اجازت سے وہ کوئی جاب کرتی ہیں، اسے کوئی مال حاصل ہوتا ہے یا کوئی کاروبار کرتی ہیں، اس سلسلے میں اس ارلی جو انکم ہے اس کی ماہانہ، سالانہ، 6 مہینے کی جو بھی انکم آتی ہے، اس سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی کہ بہت سارے گھرانے کے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے سسرالی رشتے والے کرتے یہ ہیں کہ اس بیوی کی، اس خاتون کی اس مہر کے علاوہ جو اس کی انکم ہے وہ بھی پورا رکھ لیتے ہیں، اور یہ دوش دیتے ہیں کہ تم ہمارے گھر میں رہتی ہو، تم ہمارے ماتحت ہو، ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، لہذا وہ مال بھی ہمارا جو تم کما کر کے لا رہی ہو یا تمہیں جو تمہاری سیلری کے طور پر مل رہا ہے۔ اس موقع پر شریعت یہ کہتی ہے، اہل علم نے اس آیت کریمہ کے ضمن اس مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر وہ خاتون بطیب خاطر خوشی سے اس سیلری کو اس کے گھر والوں پر، شوہر پر یا شوہر کے گھر والوں پر یا بال بچوں پر خوشی سے خرچ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جبرن اس سے اس کی سیلری کا مطالبہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ بھی ہمارا حق ہے، باطل ہے، اس کا مال ہے، اس مال کو کسی بھی صورت سے نہیں لیا جائے گا، گرچہ وہ اس کی سیلری ہے، گرچہ وہ آپ کے گھر میں رہتے، کھاتے، پیتے، اٹھتے، بیٹھتے، زندگی بسر کر کے وہ حاصل کر رہی ہے، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے خوشی سے دے دے، جائز ہے کہ آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن اصلاً وہ اس کی مالکہ ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس بنیاد پر بہت سارے گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، اس لیے یہ حق مہر کے سلسلے میں جو گفتگو چلی اور اس سلسلے میں جو آیت کریمہ ذکر کی جاتی ہے بطور دلیل، اسی کے ضمن میں اہل علم میں جو بات ذکری میں نے اس کو سر دست پیش کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ بھی اس کے حق میں سے ہے کہ جو وہ کمائے یا جو اس کا مال ہے وہ اس کے حق میں چھوڑ دیا جائے، ناجائز طریقے سے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے یا مجبور نہ کیا جائے، بطیب خاطر اگر وہ خرچ کرے خوشی سے قبول کر لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محترم بھائیوں، بیوی کا شوہروں پر دوسرا حق یہ ہے کہ نان و نفقہ اور سکنا فراہم کرے۔ یہ نان و نفقہ کیا ہے؟ نان کہتے ہیں روٹی کو، سکنا کہتے ہیں رہائش کو، نفقہ کہتے ہیں اس کے خراجات اور خرچ کو۔ یہ 3 چیزیں عام طور پر اہل علم کے نزدیک بولی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں اور لوگوں کو عوام الناس میں سمجھایا جاتا ہے۔ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، مرد پر ہے، اور یہ واجبی ہے۔ اسلام نے کہا اگر کوئی مرد اس کی طاقت نہیں رکھتا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء کے اندر اہل علم نے ذکر کیا کہ باء سے مراد 2 طرح کی طاقت ہیں، ایک نان و نفقہ اور سکنے کی طاقت، اور دوسری طاقت ایک انسان کی جو اندرونی طاقت ہے، قوت باہ جس کو کہتے ہیں، مردانگی کی طاقت۔ یہ دونوں طاقتیں اگر کسی مرد کے اندر نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہا کہ اس کے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ نان و نفقے کی ذمہ داری خاتون کے اوپر نہیں ہے، کسی عورت پر، کسی بیوی پر نہیں ہے، یہ شوہر کا حق ہے، شوہر ادا کرے گا۔
لہذا اسلام نے اس کے اوپر شوہروں کو بہت زیادہ مجبور نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی سیلری کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے مال کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق نان و نفقہ اور سکنا رہائش فراہم کریں، اس کا انتظام کریں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کی جو جھلکیاں تھیں، آپ نے جو خطابات اور جو اعلانات اور جو نصیحتیں اور جو وصیتیں کی، اس میں سے ایک جامع وصیت اللہ کے نبی کی یہ بھی تھی، خواتین کے تعلق سے کہا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، دنیا کے لوگوں، یہ صحابہ کو کہا جا رہا تھا، صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ان خواتین کا تمہارے اوپر حق ہے، کس بات کا؟ رزقہن، ان کے کھلانے پلانے کا، ان کے نان و نفقے کا، وکسوتہن، ان کے کپڑے لتے کا، اور ان کی رہائش کا، بالمعروف، معروف طریقے سے، عرف میں، سماج میں کیا چلتا ہے، کس طریقے سے ہم رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں، ہماری کیا کیا ضروریات ہیں، عرف کے اعتبار سے شریعت نے ہمیں پابند بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ مرد کے اوپر نان و نفقہ، روزی روٹی، کسوہ اور کپڑا وغیرہ دینا ضروری ہے۔ بہت سارے بھائیوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے، یا بہت ساری مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہیں، یا ہمارے سماج کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، بچوں کو ان کی تربیت کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کر ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کی بیویاں جاب کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے جاتی۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے بھائی ماشاءاللہ اچھی جاب، اچھا کام کاج سب کچھ کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن معاملہ کیسا ہے؟ ان کی بیویوں کا مسئلہ ہے کہ بیویوں کے جو حقوق ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا مسئلہ، ان کو کپڑا پہنانے کا مسئلہ، ان کو رہائش کا مسئلہ، اس معاملے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کھانا بنتا ہے گھروں میں کھا لیا جائے، یقیناً کھانا چاہیے اور اسی پر اکتفا بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی بطیب خاطر خوشی سے اگر بیوی اپنا اظہار کرے کہ کہیں پر ہم چلیں اور ہم انجوائے کریں، اپنے آپ میں خوشیاں محسوس کریں، بال بچوں کے ساتھ خوشیاں بٹوریں، بانٹیں، تقسیم کریں، اگر اس نیت سے اگر کبھی کہیں تو خوشی سے لے کر جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، شریعت ہمیں کہتی ہے کہ گھر میں ہی کھا کر رہا کرو اور گھر میں ہی اپنی زندگی گزارا کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہماری خواتین کا حق رکھا ہے، ہماری بیویوں کا۔ چنانچہ معاویہ القریشی قشیری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، آپ سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ بیوی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس خاتون کو بھی، اس بیوی کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا استکسیت، اور اگر تم پہنو، کپڑا پہنو، اذا اکتسیت، تو تم بھی اس کو پہناؤ، کپڑا پہناؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ خاتون کو، اس بیوی کو جس کو ہم نے اپنی زوجیت میں اپنی بیوی بنایا ہے، اسے کھانا بھی دینا ہے، وہی دینا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، وہی پہننا ہے جو ہم پہنتے ہیں۔ آج مردوں کا حال یہ ہے، یہ میں اس عورتوں کی طرف سے طرفداری میں نہیں بات کر رہا ہوں، حالات کا مشاہدہ بتاتا ہے اور حالات زندگی بتاتی ہیں کہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ کھانے پینے کے معاملے میں باہر اچھی طریقے سے دوست احباب میں خوشیوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور بعض بھائی ہماری بہنوں کو، ہماری بیویوں کو بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں۔ ان کو کھلانے پلانے کی بات آتی تو گھریلو معاملات میں جو کھانا ہے، جو گھر کے اندر موجود ہے وہی کھا لو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے، تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ہم اور آپ باہر کھائیں تو ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اپنی خوشیاں منانے کی، موج مستی کرنے کی اجازت ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہے تو اس کی اجازت کہتے ہیں شریعت نہیں دیتی۔ یہ عجیب و غریب بات ہے محترم بھائیوں، جو کھائیں کھلائیں، جو پہنے پہنائیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آگے یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ،
کبھی بیوی کے ساتھ اگر انبن ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا اور ناراضگی ہوئی تو چہرے پہ ہرگز نہ مارے۔ بہت سارے جلاد قسم کے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنا جنون، اپنا غصہ اور اپنی جلادیت کو اپنی بیوی کے چہروں پر اتارتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بزدلی ہے۔ آپ کو اگر اپنی صحیح معنوں میں بہادری دکھانی ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کریے، اللہ کے راستے میں بہادری کا مظاہرہ کیجیے۔ اپنی بیوی کے اوپر، اپنی بیوی پر تیش نکال کر کے، اس کے اوپر جلادیت اور اس کے چہرے پر تماچے رسید کر کے یہ ثابت کرنا کہ میں بہت بہادر انسان ہوں، یہ آپ کی ہماری سب سے بڑی بزدلی کی دلیل ہے۔ شریعت نے کہا چہرے پر نہ مارا جائے، وَلَا تُقَبِّحْ، اور اسی طریقے سے گالی گلوچ نہ کیا جائے۔ کتنے مردوں کو دیکھا گیا، ان کی صبح ہوتی ہے گالی گلوچ سے، ان کی شام ہوتی ہے گالی گلوچ سے، کھانے کا آغاز گالی گلوچ سے، ان کا کھانے کا اختتام گالی گلوچ سے۔ تم نے نمک نہیں ڈالا، تم نے سالن اچھا نہیں پکایا۔ اللہ کے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں، جس کو آپ اور ہم اسوہ مانتے ہیں، کبھی اس کے اندر عیب نہیں لگایا۔ کبھی آپ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا یہ اچھا نہیں بنا، بلکہ خواتین ہیں، خاتون ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے، کبھی نمک زیادہ، کبھی کم، کبھی کچھ زیادہ، کبھی کچھ، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو انسان سمجھ کر رکھا جائے، اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ محترم بھائیو، شریعت مجھے اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ نان و نفقہ اور اسی طریقے سے کسوہ اور سکنا کے اندر، رہائش کے اندر ہمیں اپنے استطاعت کے مطابق ان کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ بعض بھائی کا یہ ذہن ہے، بعض بھائیوں کا یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے مغربیت کی طرح سے کہ مال اکٹھا کرو، جمع کرو، جمع کرو، جمع کرو۔ غیر مسلموں کا، بھائیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بعض کرتے، بعضوں کا حال یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے، اپنا مشاہدہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بال بچوں پر، اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہوئے کہتے کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی؟ کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کھانا نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے دال چاول نہیں ہے؟ ہمارے نبی کے زمانے میں نبی کے گھروں کی خواتین کے اندر 3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے۔ تمہیں دال چاول مل رہا ہے، سبزی روٹی مل رہی ہے، اس پر کفایت کرو، اس پر کافی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے جو وقت پر مل جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ تانے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ چیز ہمیں اللہ نے فراہم کی ہے نعمت کی شکل میں، وہ اپنی بیویوں پر ہم خرچ نہ کریں، اس میں بھی کنجوسی کریں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پر خرچ کرے اور اس کے بعد اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنی بیویوں پر خرچ کرنا۔ وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا 1 دینار، 1 روپیہ اپنی بیوی پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، أَعْظَمُ أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ، اس کے مقابل جو تم دوسری جگہ خرچ کرتے ہو، کسی مسکین کو کھلاتے ہو، کسی بیوہ کو کھلاتے ہو، کسی اور کو کھلاتے ہو، اس کے مقابلے میں تمہارا اپنی بیوی پر 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرنا، یہ زیادہ اجر میں افضل اور بہتر اور اعظم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ صدقہ ہے، اور صدقے کے بارے میں ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ صدقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہم کیا سوچتے ہیں اپنے بال بچوں پر خرچ کریں گے تو ہماری ملکیت کم ہو جائے گی، ہماری مالیت کم ہو جائے گی، ہم اپنے بچوں کے لیے وراثت میں کچھ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ یہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے کہ یہ صدقہ ہے اور صدقے کی بنیاد پر مال بڑھتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کا حال ہے، بعض بھائی جو اپنی بیویوں پر سالوں سال ہو جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ ان کے نان و نفقے کا انتظام تو کرتے ہیں لیکن اسی صورت میں جس طریقے سے عام دنوں میں انسان کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چند حقوق تھے جو میں نے آپ کے سامنے سرسری طور پر رکھے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق خاتون کا یہ ہے، بیوی کا شوہروں پر یہ ہے کہ اچھے انداز سے بد و باش رکھا جائے، اچھے انداز سے بد و باش کی جائے۔
اس کی پرورش، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ حسن معاملہ کیا جائے۔ یہ بیوی کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آج ہمارے معاملے میں، ہمارے ہاں معاشرے میں، سماج میں یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو بیوی تصور ضرور کرتے ہیں، کہتے ضرور ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن جب معاملات میں اور معاشرتی زندگی میں جب بات آتی ہے تو ہم اس بچی کو، اس خاتون کو، اس بیوی کو بوجھ تصور کرتے ہیں، اس کو نوکرانی سمجھتے ہیں، گھر کی خادمہ سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ہم یہ کہتے ہیں تمہارا کام خالی کھانا پینا بنانا ہے، تمہارا کام رسوئی اور تمہارا کام جو ہے کھانا پینا بنانا اور کچن کی کس کو سنبھالنا ہے، بال بچوں کی نگرانی کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، تمہیں اور چیزوں میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بارے میں خاص ہم سب کو ہدایت کی، کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، ان کی زندگی میں خوشیاں بانٹو، ان کی زندگی میں ہمیں جو بانٹنے کا حکم ہے، غم تقسیم کرنے کا حکم ہے، تقسیم کرو، خوشیاں بانٹو، ان کی خوشیوں کو قبول کرو، ان کے غموں کو قبول کرو، نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن معاملہ کرو، گفت و شنید میں ان کا ساتھ دو، ہر چیز میں ساتھ دو۔ وہ خاتون اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کی ماں کی محبت کو، اس کی ممتا کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس، ہمارے پاس آئی ہے تو کچھ چاہ کر کے آئی ہے۔ وہ کس سے کہنے جائے گی؟ کیا وہ باہر کے مرد سے کہے گی؟ کیا وہ پڑوسی سے کہے گی؟ کیا یہ قوم و سماج کے لیڈر سے کہے گی؟ اپنا غم کس سے شیئر کرے گی؟ اپنی خوشیاں کس سے بانٹے گی؟ وہ مردوں سے ہی بانٹے گی، اپنے شوہروں سے بانٹے گی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کے اس الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے کہا ان کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اور کہا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا۔ اگر آپ کو ایسا لگے اس خاتون کے اندر کوئی برائی ہے، اس خاتون کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمارے ساتھ الجھتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی ایک مسئلے میں ہمیں اس سے تکلیف ہو، لیکن اس کی بہت ساری باتیں ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہوں گی، اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہے، اس خیر سے فائدہ اٹھایا جائے۔ محترم بھائیوں، قرآن کی اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ازدواجی زندگی کا ذرا مطالعہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی دی گئی، وحی کے موقع پر آپ گھبرائے ہوئے تھے، کس کے پاس گئے؟ آپ کی والدہ نہیں تھی، آپ کے والد نہیں تھے، آپ کے دادا نہیں تھے، آپ کے خاندان کے لوگ نہیں تھے، آپ کس کے پاس گئے؟ سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس، اپنی بیوی کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی جانتے تھے یہ میری بیوی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، مجھ سے ہمدردی کرتی ہیں، یہ غمگسار ہیں۔ اللہ کے نبی گئے، کہا زمیلونی، مجھے چادر اوڑا، مجھے ڈر ہے، انی خشیت علی نفسی، میں مر جاؤں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اب موت واقع ہو جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس بیوی کا، اللہ اکبر، قرآن احادیث ہمیں بتاتی ہیں اس بیوی کا کردار کیا تھا جس نے اللہ کے نبی کو اتنا اونچا مقام، اتنے اونچے مقام پر فائق ہونے کا ذریعہ بنی۔ اس بیوی نے کہا انکا، اللہ کے نبی آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی دنیا والے آپ کو رسوا نہیں کر سکتے، کبھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی حق پر مدد کرتے ہیں، یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ یہ بیوی کے الفاظ پیارے انداز میں، محبت بھری زبان میں اللہ کے نبی کے سامنے جب پیش کی گئی، اللہ اکبر، اس نبی کا غم دور ہو گیا، اس نبی کی تکلیف دور ہو گئی، اس نبی کے اندر جو کیفیت تھی وہ دھیرے دھیرے ڈر کی کیفیت کم ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس خاتون کا کبھی بھی نام نہیں چھوڑا، اور جب اسے یاد کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ میری بیوی خدیجہ تھی جو مجھے غموں میں ساتھ دیا کرتی، میرے اسلام کے ابتدائی ایام میں اس نے پورا مال مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ وہ خاتون تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی مثالیں پیش کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کے یہاں گوشت بٹوایا کرتے، مرنے کے بعد، وفات کے بعد بھی یہ حال تھا۔
اللہ کے نبی کی بیوی کا حال یہ، آپ کی حسن معاشرت کا معاملہ یہ، آپ کی زندگی کا معاملہ یہ، اور یہ ایک بیوی کے ساتھ نہیں، تمام بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کے نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، مگر معاملہ ایسا ہے کہ شریعت کے معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے۔ بیوی نہیں، باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، قدم رکھے تو دیکھو، ہاں تم بغیر پردے کے دیکھو تو ہاں، گھر میں اگر اس چیز کا مطالبہ کیے تو دیکھو۔ اس طرح کے جملے یہ ہماری زندگی کو توڑنے والے زندگی کے یہ جملے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق کرتے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تمام بیویوں سے ملاقات کرتے، اور ملاقات ہی نہیں بلکہ جا کر کے ان سے بات کرتے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے، ان سے دل لگی کرتے، ان کے غموں میں شریک ہوتے، ان کی باتیں سنتے، انہیں موقع دیتے، تم بولو تمہاری کیا تکلیف ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا وقت دیتے۔ یہ ساری چیزیں حسن معاشرت کے اندر داخل ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، لیکن ازدواجی زندگی میں ہم بڑے ناکام ہیں۔ محترم بھائیوں، بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سنیے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو باقاعدہ خواتین اور بیویوں کے تعلق سے اتنی جامع نصیحتیں کر رہے ہیں، اتنی جامع ہدایات دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو کامل مومن وہ ہے جس کا ایمان مکمل ہوگا، وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو، اور اخلاق میں سب سے پہلا درجہ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بہتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم گھر کے باہر پڑوسی کے ساتھ بڑے اچھے، قوم و سماج کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے، کمپنی میں جاب کرنے والے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ بڑے اچھے، مسجد میں آئے مسجد والوں کے ساتھ بڑے اچھے، گھر میں گئے تو یہ تیش، یہ اور تیش کا عالم یہ کہ ہماری جرنیاں پڑ جاتی چہروں پر اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے تم سے ہم مطمئن نہیں ہیں، تمہیں صرف ہم نے نوکرانی رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر ہی وہ بیچاری خاتون اپنے آپ کو روک لیتی، کچھ کہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹتی ہیں کہ اگر میں نے کچھ کہا اور ایسی کوئی بات جو ناشائستہ ہو تو اس کو برا لگے گا اور یہ شوہر مجھ پر گرجے گا، برسے گا۔ یہ ساری کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پیارے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی گھر میں جاتے، اپنا کام خود کرتے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے شوہر ہیں اپنا کام خود کرتے ہوں، بیویوں پر روب جماتے ہیں، کھانا پکانا ہو تو، کپڑے پہننا ہو تو، کپڑے کی پریس لگانا ہو، اور ساری چیزیں سب میں روب کرتے ہوئے۔ کبھی آپ نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے جھاڑو لگایا؟ کبھی آپ نے کپڑا اپنا خود سیا ہے؟ کبھی پھٹی ہوئی چیز کو آپ نے خود سلا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنا کام خود کرتے تھے۔ اس نے معاشرت کرنا ہے۔ وہ خاتون مجھ سے اور آپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا، دوسری مرتبہ صحابہ کو بیویوں کے تعلق سے ہدایت دیتے ہوئے کہا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مومنہ سے، کسی اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، نفرت کرے۔ ان کریہا منہا، اگر اس میں کوئی چیز ناپسندیدہ نظر آئے خلقاً، اخلاق کے اعتبار سے، رضی منہا آخر، تو بہت ممکن ہے دوسری چیز اسے خوش کرتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، ایسا ہم نہیں کہتے کہ ساری بیویاں، ساری خواتین، ساری عورتیں بہت اچھی 100% ان کے اندر ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں پسند نہ آتی ہو، شوہروں کو اچھی نہ لگتی ہو، بلکہ شریعت کے مخالف بھی ہوتی ہیں بہت ساری باتیں۔ ایسے میں انہیں ہمیں سمجھانا چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم ان سے جبر کریں اور ان کے ساتھ برا سلوک کریں، شریعت اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ تیسری ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر آپ نے فرمایا، استوصوا بالنساء، عورتوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے، ماں اور بہنوں اور بیویوں کے حقوق کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو۔ صحابہ میری وصیت کو قبول کرو۔
اللہ کے نبی وصیت کر رہے ہیں، یہ آپ نے نصیحت نہیں کی، یہ آپ نے حقوق نہیں بتائے کہ یہ حق ہیں، آپ نے وصیت کی، وصیت پر عمل کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو وصیت کی تھی کہ آپ ایسا ایسا کرنا، انہوں نے صحابہ نے زندگی میں کبھی بھی ان وصیتوں کی نافرمانی نہیں کی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے آتا ہے کہ وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرتے، اور بھی 3 چیزیں جو ذکر کی گئی۔ ایسے ہی وصیتوں میں ایک وصیت لوگوں کو یہ بھی تھی کہ اپنی بیویوں کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو۔ چوتھی بات، اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر، بھائیو حجۃ الوداع کا موقع وہ موقع تھا، یوں سمجھیے کہ آخری پیغامات تھے اللہ کے نبی کے، پوری امت کے لیے، صحابہ کے لیے خاص اور پوری امت کے لیے عام تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی بیویوں کے تعلق سے کہتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے تعلق سے، بیویوں کے تعلق سے، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اس لیے کہ تم نے انہیں لیا ہے اللہ کی امان اور اللہ کی ذمہ داری پر۔ اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقد و نکاح، جو عقد نکاح کا موقع فراہم کیا ہے، یہ ایجاب و قبول کی بنیاد پر حلال راستے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز طریقے سے عطا فرمایا ہے، تو اللہ کی ذمہ داری پر ہم نے اسے لیا ہے۔ جب اللہ کی ذمہ داری پر ہم نے لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کبھی دھوکہ نہیں، کبھی غبن نہیں ہوگا، لہذا اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے اور اسے اچھے سے رکھا جائے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلیمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہوں کو تم نے حلال کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے اور گھر کی عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ چند وصیتیں یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، خاص کر کے حسن معاشرت میں۔ آج کا ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے، ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، بہت ساری بہنوں کا یہ شکوہ ہے، بہت ساری بہنوں کی یہ شکایت بھی ہے، اور یہ سماج بھی کہتا ہے، بتاتا ہے، ہمارا مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جب وہ اپنے گھروں پر آتے ہیں شام کو جاب سے، کام کاج سے، تو پتا چلا کہ اب یہ وقت ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ صرف کرنے کا۔ آتے ہی موبائل لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں میسیجز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو اپنا جو بھی ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں بیٹھتے ہی، اپنے گھر میں پہنچتے ہی ٹی وی کا ریموٹ لے کر کے ٹی وی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہے، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنا غم شیئر نہیں کریں گے، اپنی خوشیاں شیئر نہیں کریں گے، وہ ہمیں نہیں شیئر کریں گی تو وہ کہاں جائیں گی، ہم کہاں جائیں گے؟ محترم بھائیوں، بہت سارے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب بیویاں کچھ کہتی ہیں کہ آج مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے، تو کہتے ہیں مجھے یہ سب مت بتایا کرو، کیونکہ میرے آلریڈی بہت سارے ٹینشن ہے، باہر کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں اتنا الجھا ہوا ہوں، یہ سب مسائل مجھے مت بتایا کرو۔ کس کو بتانے جائے گی؟ کس سے کہنے جائے گی؟ محترم بھائیوں، ہم ایک اگر شوہر ہیں، شوہر کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، اچھا سلوک کریں، یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ حق ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا حق یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کبھی خاص وقت دے کر کے بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں ان کے ساتھ بیٹھا کرتے۔ حدیث ام زرع، صحیح مسلم بخاری کی لمبی روایت ہے، اور 11 عورتوں کا قصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر عورت نے اپنے اپنے شوہروں کی شکایت اور باتیں ذکر کی، مسلسل اللہ کے نبی ان تمام کی باتوں کو سنتے رہے، لیکن آپ نے کبھی اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس خاتون کی بات سنی، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں، ہر ایک بیان کر رہی ہیں، سب کی باتیں اللہ کے نبی نے سنی، اس کے باوجود آپ نے اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ ہم کتنا وقت دیں؟ ہم کہتے ہیں ہم صبح سے شام تک بزی رہتے ہیں، پورے ہفتے بزی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کون دنیا میں ایسا ہے جو بزی نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جس کے پاس وقت ہے؟ سب بزی ہیں۔ ہمیں اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے خود وقت نکالنا پڑے گا۔ کوئی آئے گا نہیں دینے کے لیے کہ یہ وقت لے لو اور اس میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کرو اور ان کی سنو اور سناؤ۔ محترم بھائیوں، اللہ کے نبی برابر سنتے رہے۔ 11 لوگوں کے واقعات اور قصے کو سننا معمولی بات ہے، کم وقت لگتا ہے، اور اس میں اکتاہٹ کا اظہار نہیں، چہرے پہ کوئی مسئلہ نہیں، خوشی سے اللہ کے نبی سنتے رہے۔
یہ ہماری نبی کی زندگی کا معاملہ ہے. اور آج ہم ہیں ایک بات بولے تو طیش میں آ جاتے ہیں, ایک مسئلہ پیش کرے تو غصے میں آ جاتے, ایک مسئلہ پیش کرتے ہی کہتے بس کرو بھائی, بہت سنا میں نے زندگی بھر, خالی سنتے ہی آیا ہوں اور کچھ بھی ہے. یہ ساری باتیں غیر شرعی ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی سے اسوہ نمونہ حاصل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, بیوی کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ اگر ضرورت کے پیش نظر کوئی خاتون, کوئی بیوی ہم سے اجازت طلب کرے کہ اگر میں میکے جاؤں تو کیا مجھے جانے دیں گے, مجھے اجازت چاہیے, آپ کو, ہمیں یہ حکم ہے شرعی طور پر کہ ہمیں انہیں اجازت دینا چاہیے. شریعت یہ کہتی ہے ایسی خاتون کو اجازت دینی چاہیے جو اپنے گھر جانا چاہتی ہیں, ضرورت کے وقت باہر جانا چاہتی ہیں. یہ ہے کہ اس معاملے میں محرم کا بھی ہونا ضروری, لیکن اب گھر جانا ہے میکے میں تو خود چھوڑ کر کے آ جائیں یا لے کر کے آ جائیں یا بال بچوں کے ساتھ جانے دیں, لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. واقعہ اس کا ہم لوگ جانتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب تہمت لگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا میں جاؤں؟ اللہ کے نبی نے خود کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ تاکہ وہاں پر تمہارا غم کم ہوگا. ماں باپ کے پاس پہنچ کر, گھر والوں کے پاس پہنچ کر ان کی بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں, غم دور ہو جاتا, ہلکا ہو جاتا ہے, وہ سنا دیتی ہیں. یہاں آپ سننے کو تیار نہیں, ہم سننے کو تیار نہیں, وہ وہاں جا کر سناتی ہیں, کم سے کم ان کا غم ہلکا ہو جائے گا, ان کا راستہ وہاں سے بن جائے گا. اس لیے ایسی عورتوں کو وقتی طور پر اجازت بھی دینی چاہیے. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم لوگ وقتی ضرورت رات میں جو بولو براز ہوتا تھا اور ٹوائلٹ وغیرہ, اس کے لیے ہم لوگ باہر جاتے تھے, اجازت تھی. اما سودا کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے ایک دن رات میں دیکھ لیا, حضرت عمر ان کی ہائٹ سے پہچان گئے اور کہا کہ عرفتو کی یا سودا, اے سودا کیا تم یہ سمجھتے میں تمہیں نہیں جانتا ہوں, تم سودا ہو. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے گھروں میں رہو, باہر نہ نکلا کرو. اللہ کے نبی سے حضرت سودا نے شکایت کی, کہا اللہ کے نبی حضرت عمر ہم پر پابندی لگاتے ہیں, ہم ضرورت کے پیش نظر باہر جانا چاہتے ہیں, آپ اجازت دے دیجئے. آپ نے حضرت عمر سے کہا عمر ان کی بھی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے, آپ انہیں اجازت دیجئے اور انہیں جانے دیا جائے. جاتی تھی ہماری خواتین, ہماری مائیں, اللہ کے نبی کی بیویاں وقت ضرورت قریب اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جایا کرتی تھی. حضرت صفیہ کا رات میں آنا اللہ کے نبی کے پاس, جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے پھر اللہ کے نبی کا چھوڑنے جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین وقت ضرورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہیں, اجازت ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی وہ روایت جو شعبان کی مناسبت سے ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہوا کہ بقیع اور غرقد میں جا کر کے آپ مردوں کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عائشہ بھی نکلی, یہ سوچ کر کہ کہیں آپ میری باری میں کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہے. آپ غرقد گئے, دعا کی, واپس پلٹ کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے تیز چلنے کی وجہ سے ان کے سینے سے ہانپنے کی آواز آ رہی تھی. پوچھا عائشہ تم کہاں گئی تھی؟ کہا کہ تم بتاتی ہو یا لطیف الخبیر بتائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا, بس آپ کو دیکھنے کے لیے گئی. اما عائشہ کا باہر نکلنا وقت ضرورت اگر وہ اجازت طلب کرے تو دی جا سکتی ہے, دیا جانا چاہیے. لیکن ہمارے بھائی اتنے سخت, شریعت کے اتنے پابند, ہاں نہیں جانا, اپنے ماں کہیں کو جاتے, کیوں جاتے, کیوں جانے کی ضرورت ہے تمہیں, یہ سوال کرنے کی کو بھائی ماں باپ ہے, گھر والے ہیں, اس کے رشتہ دار ہے, وہ جانا چاہتی ہے. میں نے کہا کہ اس سے غموں کا ہلکا ہونا بھی لازم ہوتا ہے. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, بیوی کا حق یہ بھی ہے ایک ہمارے اوپر کہ جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے لیے خوب بن ٹھن کر کے تیار رہے, خوب اچھی زینت اختیار کرے, ایسے ہی عورتیں بھی چاہتی ہیں ہمارا شوہر جو ہے بڑا اچھا رہے. ہم گھر سے باہر نکلتے اسپرے لگا کے, اچھا کپڑا پہن کے, ٹائی وائی لگا کے باہر نکلتے نا, ہاں جاب کے لیے جاتے, سارا آتے جو اتار دیتے, بیوی سے سلام نہ کلام. ہاں اس کے بعد معاملہ کیا ہے, بیوی کے ساتھ ہمارا جم نہیں رہا ہے. کہیں کو نہیں جم رہا بھائی, کیوں نہیں جم رہا؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ مطالبہ کرتی, کہتی تم زینت اختیار نہیں کرتے. وہ کہتی ہم سے تم بھائی وہ زینت اختیار کرنے کے لیے کہے گی تو کرنا چاہیے, خوشبو لگانا چاہیے, جیسے آپ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں, وہ ہمارے لیے تیار ہو, ہمیں بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. شریعت ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, سنیے, یہ قول بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس, انی لا احب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابہ رسول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, آپ کے چچیرے بھائی,
کہتے انی لا احب ان اتزین للمرأة، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی کو اختیار کروں، زینت کو اختیار کروں۔ اللہ اکبر، زینت اختیار کرو اپنی بیوی کے لیے۔ اچھا، کما احب ان تتزین لی، اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ میرے لیے زینت اختیار کرتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں اس کے لیے زینت اختیار کروں۔ اور یہ قرآن کے الفاظ میں داخل کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کیوں؟ لأن اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، عرف کے اعتبار سے جو اچھائیاں، جو خوشیاں، جو ہم تزین اور زینت اپنے لیے اختیار کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے پھٹے پورے کپڑے پہن کر کے ہم اپنی بیوی کے ساتھ ملیں گے، اس بیوی کو کیا خوشی ہوگی؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ جس طریقے سے آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی انداز سے اپنی بیوی کے لیے اپنا وقت دے کر کے اس کے لیے زینت اختیار کریں۔ عبداللہ ابن عباس ان کے لیے زینت اختیار کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ یہ ہے محترم بھائیو، حسن ظن رکھنا، اچھا سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا ظن، حسن ظن، اچھی سوچ اور فکر رکھنا اپنی بیوی کے تعلق سے۔ بہت سارے بھائی بدگمانی کے شکار ہو جائے، ایک مسئلہ ہوا اس کے بعد اس کی بدگمانیاں شروع، ارے وہ تو ایسا کرتی ہوں گی، وہ تو ایسا کرتی ہوں گی، وہ اپنی ماں کو بتاتی ہوں گی، اپنے باپ کو بتاتی ہوں گی، فلاں کو بتاتی ہوں گی، سارے لوگوں کو کیوں بتائے گی بھائی؟ وہ اپنے شوہر کا راز جانتی ہے، اسے بھی معلوم ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کا راز فاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ اپنے شوہر کا راز ہو وہ کیسے وہ فاش کرے گی؟ تو حسن ظن رکھنا اپنی بیوی کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانیاں گناہ تک انسان کو لے جاتی ہیں، نافرمانی اور ظلم تک پہنچا دیتی ہیں۔ بدگمانی سے بچا جائے، خاص کر کے اپنی بیویوں کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور ان کی جو راز کی باتیں، بہت سارے ہم نے اپنے بھائیوں کو سنا دیکھا، بڑی محفل میں لوگوں کے ساتھ میری بیوی تو ایسا کرتی، میری بیوی تو ایسا کرتی۔ اللہ کے بندو، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، یہ بات اصلاح کرنے کی ہے۔ یہ اصلاح آپ خود کریں، آپ کے گھر میں آ کر کے کوئی عالم اصلاح نہیں کرے گا، کوئی متولی ذمہ دار آ کر کے نہیں کرے گا، کوئی عام انسان پہنچ کر کے اس کی اصلاح نہیں کرے گا، آپ کو خود کرنا ہے، ہمیں خود کرنا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھے، اس کے راز کو فاش کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ محترم بھائیو، آج افسوس ہے ہماری ماں اور بہنوں کی جو شکایتیں ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں قوم و سماج کے اندر عام ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو خلا اور طلاق کے جو واردات رونما ہو رہے ہیں اور دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم راز کو راز نہیں رکھتے، اس کے تعلق سے حسن ظن نہیں رکھتے، اس کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ نہیں کرتے، اس کے حقوق کی حق تلفی کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہماری سب کی، سارے مردوں کی، سارے بھائیوں کی، سارے شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے حقوق کی پاسداری کریں۔ یہ خطبہ اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ ہماری بہنوں کی طرف سے یہ مطالبات تھے کہ ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ شوہروں کے حقوق یہ ہیں، ہم ان کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے شوہروں پر ہمارا کیا حق ہے، یہ بھی بتایا جائے تاکہ وہ حق تلفی سے بچ جائیں۔ اور اس وجہ سے بھی کہ جب یہ حقوق ہمیں باقی سمجھ میں آئیں گے اور یاد رکھیں گے، ہم ان حقوق کو سامنے رکھیں گے، تو ہماری ازدواجی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی، ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ ورنہ پتہ چلا کہ گھر میں لوگ 12 بجے جاتے ہیں رات میں، جبکہ 10 بجے 8 بجے جاب ختم ہو جاتی۔ کیا جاؤں ٹینشن پالنے کے لیے؟ کیوں ٹینشن پالتے بھائی؟ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے حقوق ادا کریں گے، وہ بھی آپ کے حقوق کو ادا کریں گی۔ اور میری ماں اور بہنیں یہاں جتنی سن رہی ہیں، ان سے میرا مطالبہ ہے اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام خواتین کو، کہ آپ کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں ان کو پہلے درجے میں آپ پورا کریں۔ شوہر سارے حقوق آپ کے پورے کرنے کو تیار ہوں گے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف شوہروں کی غلطی ہے، ان کا ہی قصور ہے۔ قصور صرف مرد حضرات نہیں ہے، خواتین بھی ہیں۔ 50% خواتین کا ہے تو 50% شوہروں کا ہے، یا کم و بیش آگے پیچھے ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے تمام حقوق کو چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے حقوق ادا کرے، ویسے خواتین بھی، بیویاں بھی چاہتی ہیں کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر ہمیں عملی طور پر جامہ پہنانے کی اللہ توفیق
عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔